السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ حکومت ان ہتھ کنڈوں پہ آ گئی ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کریں گے، لیکن آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے ان گرفتاریوں کی وجہ سے ہار جائیں گے؟ یہ چیز ہوئی کہ بنی گالہ میں پولیس آئی اور ایون کہ پریزن وین بھی ادھر آئی، اور یہ چیز ایک تاثر دینا چاہا لوگوں کو کہ بھائی خان صاحب کو گرفتار کرنے والے ہیں یا کچھ اس طرح کی کارروائی ہونے والی ہے۔ خان صاحب ملتان کے بہت بڑے جلسے کے بعد سیدھا پشاور چلے گئے۔ پشاور جا کے وہ اب اپنی جتنے بھی ڈیسیجن ہیں وہ ادھر ہی لیں گے، جتنے بھی فیصلے ہیں اس مارچ کو لے کے۔ عوام تو آلریڈی اس کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ ہماری امپورٹنٹ حکومت یہ کر کیا رہی ہے کہ بھائی نہ یہ خان صاحب کو کسی طرح سے بیٹ نہیں کر پا رہے، اور یہ لوگ اب ان گھٹیا حرکتوں پہ اتر آئے ہیں کہ اب انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دی ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یار آپ خدا کا خوف ہے، آپ لوگوں کو شرم حیا تو بالکل ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آنی ہے، شاید مرتے دم تک نہیں آئے گی۔ لیکن آپ لوگ جو ہے اپنی جو ہے ایک اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے، آپ بس اپنی جو ہے کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے، آپ بس جا کے جو ہے نا یہ ہے کہ بھائی آپ نے کرپشن مٹانے اور اپنے جو اوپر جو نااہلی کا جو بورڈ لگا ہے وہ بھی ہٹانا ہے آپ نے، تو یہ سب آپ نے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ آئیں، اور اب بھی خان صاحب وہ آپ کو کرنے نہیں دے رہے۔ اب خان صاحب نے آپ کے لیے جو ہے مسئلہ بنا کے رکھا، اور آپ اسی چیز کی کوشش میں لگیں کہ خان صاحب کو کسی طرح بھی جو ہے روکا جائے، خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے یا مار دیا جائے، کسی طرح ہر طرح کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا ہی آپ لوگ گھٹیا حرکت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ماضی میں بھی بہت سی گھٹیا حرکت کی ہیں۔ بے نظیر صاحبہ کی جو ہے آپ نے تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی، وہ بھی ایڈٹ کی گئی تصویریں، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا۔ تو میں اب اس چیز میں ایک یہی کیا کہہ سکتے ہیں عوام ہماری، اور نہ ہی میں کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو ہم لوگ غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جتنے بھی یوٹیوبر ہوں یا کوئی بھی ایک جو ہے باشعور انسان ہو، وہ آپ لوگوں کو اس لیے آپ کے اوپر ویڈیو بناتا ہے کہ آپ کو کچھ شرم ہے، کچھ حیا ہے، اور آپ جو ہے کوئی سیدھی ڈگر پہ چلیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کتے کی دم چاہے 100 سال بھی آپ نلی میں دبا کے رکھو، ٹیڑھی نکلتی ہے، آپ کا بھی وہی حساب ہے۔ یہ ایک خبر بھی ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بیچ میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ وزیر خزانہ کا عہدہ لینا چاہتے ہیں، ان کو وزیر خزانہ کی جو جتنی بھی طاقت ہے وہ ان کو چاہیے، اور وہ معیشت کو سنبھالیں گے۔ انہوں نے پہلے بھی معیشت کو جس طرح سنبھالا وہ دکھ رہا ہے، اور کس طرح وہ ملک کو اتنی بری ڈگر پہ چھوڑ کے گئے وہ بھی سب کو دکھ رہا ہے، اور آپ بری ڈگر پہ چھوڑ کے سیدھا لنڈن بھاگ رہے ہیں۔ تو بھائی آپ جو ہے ملک کے بارے میں نہ سوچیں، آپ سیدھا پاکستان آئیں، انشاءاللہ آپ کو تو جیل میں ڈال کے لترو لیتی کریں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ میں بھی ایک پاکستانی عوام میں سے ایک بندہ ہوں۔ میرے ساتھ دیگر جتنے بھی پاکستانی ہیں، ہم سب کو آپ پر، آپ کی حکومت پر انتہائی غصہ ہے، اور یہی جو ہے ایک سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں ہم اپنا غصہ آپ لوگوں کو اس اوپر ظاہر کر سکتے ہیں، اور آپ تک یہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ بے شک آپ جتنے بھی طاقتور ہوں، چاہے آپ کی پہنچ کدھر بھی ہو، ہم اس چیز سے نہیں ڈرتے۔ بھائی آپ جائیں بھاڑ میں، آپ لوگوں کی حکومت بھی جائے بھاڑ میں، ہمیں وہ آدمی چاہیے جو ہمارے ملک کا سوچے، ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہو، تو ہمیں وہ بندہ چاہیے، اور ہمیں وہ عمران خان صاحب دکھتے ہیں۔ ابھی تک عمران خان کے علاوہ ہمیں اس پاکستان میں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے جو ہے ملک کے لیے کچھ اچھا سوچا ہو۔ اور مولانا فضل الرحمان بھی اپنے دیگر جلسے کرتے ہیں، اور ابھی بھی ان کو جو ہے کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کبھی ان کے بارے میں یعنی کہ خان صاحب کے بارے میں بہت سی بری باتیں کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ اتنے بڑے عالم دین ہو کے، ویسے تو آپ عالم دین نہیں، آپ تو دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے جیب میں پیسے ڈالنے کے لیے، تو شرم حیا تو آپ میں بھی نہیں ہے۔ آپ کی اتنی عمر ہو گئی، آپ کو سوچنا چاہیے کہ جتنی آپ کی عمر ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو جو ہے اٹھا سکتا ہے، تو کچھ اللہ توبہ کریں، ابھی بھی پیسے بنانا اور سیاست کے چکر چھوڑ دیں، اللہ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ایک بار سجدے میں جا کے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اب یہ ہے، میری یہ بات آپ کو کس طرح اثر کرتی ہے، میری تو امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو ہے پیارے پاکستانی وہ یہ میرا پیغام آپ تک پہنچا دیں۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئی، لیکن انشاءاللہ وہ بھی باہر آ جائیں گی، امید ہے۔ خان صاحب کا جو امپیکٹ بنا ہوا ہے، اور یہ چیز واضح طور پہ ظاہر ہو رہی ہے چیز کہ خان صاحب کس طرح مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور خان صاحب آنے والے وقتوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا بہت جو ہے آگے جائیں گے، اور پاکستان کو بھی بہت آگے لے کے جائیں گے۔ وہ پاکستان کا سوچتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں وہ حالات ہوں جو سری لنکا میں اس وقت ہیں۔ سری لنکا میں بہت برے حالات اس وقت چل رہے ہیں۔ یہی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ عوام باہر نکلے، اور جو ہے یہ خاندانی سیاست کو ختم کریں۔
گھروں سے باہر نکلے بھائی، یہ جب تک گھروں سے باہر نہیں نکلے گی یہ خاندانی سیاست ختم نہیں ہوگی۔ خاندانی سیاست ختم کرے، پاکستان سے ڈیموکریسی چل رہی ہے بھائی، جمہوریت ہے، یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے، لیکن جمہوریت کی خوبصورتی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر وقت یعنی کہ جیسے کہ آپ نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے، پھر اب آپ کا بیٹا، پھر آپ کا بیٹے کا بیٹا، پھر اس طرح یہ سب نہیں چل سکتا بھائی، لازمی نہیں ہے۔ آپ لوگ سیاست میں آئے ہیں، ڈیموکریسی کا جو ہے ہمارے ملک میں چل رہی ہے ڈیموکریسی، یہاں پہ کوئی کنگڈم والا حساب نہیں چل رہا، تو آپ جو ہے یہ چیز نہ کریں۔ اور وہی خان صاحب کی بات ہے کہ ہم کیا کوئی غلام ہے جو آپ کچھ بھی بولیں ہم کر لیں، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ پاکستان کا وقت آ گیا ہے اب آگے بڑھنے کا۔ میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو ہے میں اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اپنی سوچ، اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھائی کسی طرح لوگ مجھے سنیں اور میری بات کو سمجھیں بھی۔ اور میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت پاکستانی موجود ہیں وہ بھی ایک اوورسیز پاکستانی کی تکلیف کو سمجھے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اپنے ملک سے دور ہو کے بیرون ملک میں کمانے کی، تو یہ وہ چیز سمجھیں۔ اور ہم لوگ خان صاحب کو زیادہ تر اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کی جو امیج ہے، پاکستان کی جو چھوی ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے اور پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور کیونکہ ان لوگوں کو یہ چیز کا یقین تھا کہ اب ان کے جو ہے ملک میں جو لیڈر ہے وہ ایک اچھا اور مخلص لیڈر آیا ہے۔ خان صاحب نے بہت کچھ کیا ملک کے لیے، بس ان کے دور حکومت میں صرف ایک چیز کی شکایت تھی، مہنگائی۔ یہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ لیڈر کا کام ہے ایک سوچ دینا، ایک پہچان دینا اور ایک جو ہے خواب دکھانا عوام کو۔ لیڈر روٹی نہیں دیتا، لیڈر روٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ روٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، رزق اللہ دیتا ہے۔ آپ لوگوں کا یہ تو میں جب بھی میرے والد صاحب بھی بتاتے تھے جب میں جوان تھا تو میرے دور میں بھی بڑی مہنگائی تھی، میری والدہ کہتی میرے بڑے دور میں مہنگائی تھی، مہنگائی ہر دور میں آتی رہی ہے۔ یہ ہے کہ رزق جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی چلتی رہنی ہے، سائیکل کبھی رکے گا نہیں، مہنگائی تو رہتی ہے، مہنگائی تو کبھی بھی نہیں جاتی۔ مہنگائی آج جس طرح دور بڑھے گا مہنگائی اتنی ہی بڑھتی جائے گی، لیکن جو معاملات زندگی ہے وہ کبھی نہیں رکے گی، وہ تو چلنا ہی ہے، لوگوں نے جینا ہی ہے۔ لیکن خان صاحب نے ایک سوچ دی اور شعور دیا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کے تھرو ہمیں شعور دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آگے بھی ہمارے لیے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ شری لنکا والا حساب چلے ہمارے ملک میں۔ ہمارا ملک ایک خود مختار ہے، ہماری قوم غیرت مند قوم ہے، وہ اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری قوم مل کے ہم سب اس امپورٹنٹ حکومت کو ختم کریں گے، یہ خاندانی سیاست کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔